ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ رحمان کے بندوں کی ایک دعا ہے، عباد الرحمن کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ اپنی راتیں سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں، متہجد ہیں، سب تہجد گزار ہیں، اور یہ دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب لپٹ جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ جہنم کے عذاب کو غرام کہا گیا، غرام، اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں انسیپریبل، جو جدا نہ ہو، یعنی پرماننٹ پنشمنٹ، چھٹکارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی سے لفظ غریم ہے، غریم، غریم کہتے قرض خواہ کو، قرض خواہ قرض دار سے لپٹا رہتا ہے، لا میرا قرض دے، لا میرا قرض دے، لا میرا قرض دے۔ تو جس طریقے سے قرض خواہ قرض دار کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ایسے ہی جہنم جہنمیوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا، غرام، قرآن حکیم ہے، اس کا اسلوب بیان حیرت انگیز ہے۔ تو یہ دعا عباد الرحمن کی۔ یہ جہنم سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جگہ انتہائی خوفناک ہے، اور اس جگہ کا جو مرکزی عذاب ہے وہ آگ ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، Allah's fire kindled، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کیا مطلب اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے؟ دنیا کے کوئی شخص کوئی آگ جلائے اسے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ جس آگ کو روشن کرے، جو آگ جلائے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ گویا اللہ کی یہ جلائی ہوئی آگ ابدی ہے، یہ بجھنے والی نہیں ہے، اور اس کی خاص خصوصیت ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی۔ اللہ، اطلاع علی کا مطلب ہوتا ہے جیسے which leaps over the hearts، دل کے اوپر چڑھ جانا، ایسا، یہ دل ہے، دل اس کے اوپر ایسے چڑھ جانا۔ یہ دل سب سے نازک عضو ہے بدن انسانی، ایک اٹیک برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ جہنم کی آگ کی حرارت برداشت کر سکے، معمولی اٹیک برداشت نہیں کر پاتا۔ دل چاہے جائے کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر چڑھ جائے، کتنی تکلیف ہو گیا، ایک جھٹکا نہیں برداشت کر پاتا ہے دل، اس کو اٹیک کہتے ہیں۔ آگ اس کے اوپر چڑھ جائے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ سے برابر پناہ مانگتے تھے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعا یہی ہے. کون سی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. وقنا عذاب النار. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعا ہے. سب سے زیادہ دعا آپ یہی کیا کرتے تھے جس میں جہنم سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی. یہ کتنی خوفناک جگہ ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. رواہ مسلم فی کتاب الجنت والنار. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. رکھ دیجئے یہ موبائل رکھ دیجئے، اپنا موبائل رکھیے آپ. موبائل رکھیے. قیامت کے دن جہنم کو میدان حشر میں کھینچ کر کے لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اللہ جانتے ہیں فرشتہ نور کا بنا ہوا ہے. یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر زمین پر پیر مار دے تو زمین دہل جائے. ایک فرشتے کا پاور ہوتا ہے. تو 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے، اور اسے میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. کتنی خوفناک جگہ ہے یہ، اور کس قدر خوفناک ہے اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک حدیث دیکھیں. حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما لی لم ارى میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار. رواہ احمد فی مسندہ. اس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی سلسلۃ الصحیحہ کے اندر لائے ہیں. حدیث صحیح ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، انہ قال لجبریل، جبرائیل سے پوچھا کہ تمام فرشتوں سے میں ملا، سب مسکرا کر ملے، لیکن میکائیل سے جب بھی ملا ہوں میں نے میکائیل کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. مالی لم ارى میکائیل ضاحکا قط، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبرائیل نے فرمایا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم بنائی گئی ہے تب سے اس فرشتے کے ہونٹوں پہ ہنسی نہیں آئی. ایک معصوم فرشتہ اس قدر ڈرا ہوا ہے جہنم دیکھ کر کے. ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے؟ یہ معصوم فرشتہ ہے، اس کو جہنم یا جنت میں نہیں جانا ہے، یہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں اس سے ملا ہوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی. جواب ملا جب سے جہنم بنی ہے تب سے فرشتہ ہنسا نہیں ہے کبھی. ایک معصوم ہستی اور ایک معزز فرشتہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل جیسی معزز ہستی کے ساتھ فرمایا ہے. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا قل من كان عدوا
قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دیکھیں جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا تذکرہ کیا گیا. جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا تذکرہ کیا گیا. یہ اتنا معزز فرشتہ ہے, اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی ہے. اور جبرائیل نے بتایا ہے, یہ جبرائیل ہی بتا رہے ہیں نا جن کے ساتھ میکائیل کا ذکر کیا گیا, کہ جب سے یہ جہنم بنی ہے اور اس نے جہنم کو دیکھا ہے تب سے یہ ہنسا نہیں ہے. کہ ہم لوگوں کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں. حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ روح البیان میں اسماعیل حقی نے روح البیان فی تفسیر القرآن میں لکھا ہے, مر الحسن البصری بشاب وهو يضحك فقال له يا بني هل مررت على الصراط فقال لا فقال هل تدري الى الجنة تصير ام الى النار فقال لا قال ففي بهذا الضحك فما روي الفتى بعد ذلك يضحك. روح البیان فی تفسیر القرآن. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے, دیکھا کہ وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ باتیں ہو رہی ہیں, ان میں ایک نوجوان زور زور سے ہنس رہا ہے. بشاب یضحک, زور زور سے ہنس رہا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فقال له یا بنی, بیٹے ایک بات بولوں؟ کہا کہ جی بولیے. کہا کہ حل مررت علی الصراط, پل صراط پر سے گزر چکے ہو؟ فقال اللہ, پل صراط پر سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ابھی میں پل صراط پر سے نہیں گزرا ہوں. فقال له حل تدری الی الجنت تصیر ام الی النار, کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ فقال اللہ, معلوم نہیں. فقال ففیما ھذا الضحک, یہ ہنسی کس لیے ہے؟ فما روی الفتى بعد ذلك يضحك, اس کے بعد اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, اس نوجوان کو کبھی ہنستے ہوئے. آج تو نوجوانوں کے پاس ہنسنے کے سوا ہے کیا؟ وہ نوجوان جن کا دل نرم ہونا چاہیے تھا. علماء سو نے پتہ نہیں کیسی تربیت کی ہے ان کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے. چند الفاظ لے کر رٹ رہے ہیں, کسی کو پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ ربانی عالم ہے, یہ ربانی عالم نہیں ہے, یہ رمضانی عالم ہے تو رمضانی عالم نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ وہ نوجوان بولتے ہیں جن کو شریعت کی شین, علم کا عین اور عربی کے عین نہیں آتی ہے. یہ برے علماء نے اس طریقے کی تربیت نوجوانوں کی ہوئی ہے. یہ دیکھو تربیت دیکھیے حضرت حسن بصری کی کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں. ایک ہی بات فرمائی, اس کے بعد سے اس نوجوان کو کبھی ہنستے بھی نہیں دیکھا گیا. اس کے دل کو یہ بات لگ گئی کہ نہ پل صراط سے گزرا ہوں اور نہ یہ پتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, پھر ہنسی کس بات کی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. پوری زندگی بدل گئی اس کی, زندگی. اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے نوجوانوں کی. اس سے ہمارے علماء سو سبق لیں, اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمیں سبق کیسا ملنا چاہیے. یہ بڑی ہی خوفناک جگہ ہے, بڑی خوفناک جگہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ مجھ سے بات کرنا چاہیں گے. جی, ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے, ہمیں یہاں سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم پھر برے کام کر کے واپس لوٹے تو ظالم ہوں گے, نکال دے یہاں سے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اخسؤ کا لفظ عربی میں آتا خسأت الکلب ترته, یعنی جیسے کتے کو ہکالا جاتا ہے, دور دور, یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے. اخسؤ خسأت الکلب ترته, دور دور. اس میں دیکھیے ایک تو ڈانٹ ہے اور دوسرے تحقیر ہے.
کتے کو جب کہا جاتا ہے دور دور تو اسے تو بھگایا جاتا ہے، یعنی آپ کوئی چیز اسے دینا نہیں چاہتے، اور دوسرے